میں ہوں سعدیہ شیروز مرزا۔ نیلسن منڈیلا کا یاسر عرفات کی جدوجہد کو سلام۔ دنیا میں انسانی غلامی اور نسل پرستی کے خلاف طویل جدوجہد کرنے والے نوبل انعام یافتہ عالمی رہنما نیلسن منڈیلا نے فلسطین کی آزادی اور اسرائیلی قبضے کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی۔ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام منتخب صدر اور افریقن نیشنل کانگریس کے بانی نیلسن منڈیلا پوری زندگی انسانی آزادی، سماجی انصاف اور جمہوری اقدار کے لیے سرگرم رہے۔ 1990 کو دورہ امریکہ کے موقع پر نیو یارک سٹی کالج کی ٹاؤن میٹنگ میں فلسطینیوں اور یاسر عرفات کی جدوجہد کو کھل کر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر اپنے تاریخی انٹرویو کے دوران انہوں نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی کھل کر حمایت کی اور یاسر عرفات کی جدوجہد کو سلام پیش کیا۔ اس انٹرویو کے دوران نیلسن منڈیلا نے فلسطین کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یاسر عرفات، کرنل قذافی اور فیڈل کاسترو میں سے کس کو جنوبی افریقہ کا صدر بنانا چاہیں گے، کیا آپ کے نزدیک انسانی حقوق کی جدوجہد کے یہ ماڈلز ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نیلسن منڈیلا نے کہا کہ چند سیاسی تجزیہ کار ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے دشمنوں کو ہم اپنا دشمن سمجھیں۔ ہمارے کسی ملک کے بارے میں رویے کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ ہماری جدوجہد کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے۔ یاسر عرفات، کرنل قذافی، فیڈل کاسترو ہماری جدوجہد کی دل و جان سے حمایت کرتے ہیں۔ وہ صرف نعرے بازی کی حد تک ہماری حمایت نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں وسائل بھی مہیا کرتے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے ہم بھی ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں نیلسن منڈیلا نے بتایا کہ فلسطینی آزاد ریاست کے مطالبے میں حق بجانب ہے اور یہودیوں کی بات پر قائل کر سکتا ہوں۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ میں نے خود پہل گامی کر کے نمایاں یہودی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں تاکہ ہم اس مسئلے پر گفتگو کر سکیں۔ میں ممتاز خاتون یہودی ممبر پارلیمنٹ ہیلن سوزمین سے ملا جو کہ 30 سال سے ممبر پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ میں مسٹر میسن سے بھی ملا جو کہ بوتسوانا اور زمبابوے میں جج رہے ہیں، جوہانسبرگ کے چیف رہے ہیں، ان سے بھی میں ملا۔ یونیورسٹی آف وٹ وارڈرز کے ممتاز یہودی پروفیسر کٹ سے بھی ملا۔ اس کے علاوہ میں ساؤتھ افریقہ کے عام یہودی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کر چکا ہوں۔ نیلسن منڈیلا نے بتایا کہ ان تمام یہودی اکابرین کے سامنے فلسطین کے مسئلے پر اپنا واضح موقف رکھا۔ یاسر عرفات PLO کے سوال پر بھی ان سے بات کی۔ اس مسئلے پر میں نے امریکہ کے تمام یہودی رہنماؤں کے ساتھ بھی کھل کر بات کی۔ اس گفتگو کے نتیجے میں ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہودی رہنما اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں کہ فلسطینی رہنما یاسر عرفات کے بارے میں اس موقف پر یہودیوں کی ترجمانی کریں۔ ان تمام ملاقاتوں اور مباحث میں ہمارے اور یہودی لیڈروں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پایا گیا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن پر ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے۔ ANC کے طور پر ہمارا جو موقف ہے اسے ہم نے یہودی کمیونٹی کے سامنے اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کی تشویش دور ہو گئی۔ نیلسن منڈیلا نے کہا ہے کہ اس کی مزید وضاحت کرتا چلوں کہ اگر یہودی رہنماؤں کو ہمارے موقف کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں تو میں ان کے خدشات دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے نزدیک ان کے تحفظات اور شکوک و شبہات بہت عام ہیں۔ یاسر عرفات ہماری جدوجہد کا ساتھی ہے، ہماری جدوجہد میں یہودی کمیونٹی کا اہم کردار ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسرائیل کے دشمن ہمارے بھی دشمن ہوں۔ ہم یہ موقف اختیار کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ آپ اس کو سیاسی سوال سمجھیں یا اخلاقی، لیکن کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے اصولوں کو تبدیل کرتا ہے محض اس بنیاد پر کہ وہ کسی ایک خاص شخص یا کمیونٹی سے ڈیل کر رہا ہے تو ایسا شخص اپنی قوم کے رہنمائی کے قابل نہیں۔ نیلسن منڈیلا نے بتایا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے میری دلیل نہیں سنی۔ میں امریکہ کے اندر مختلف کمیونٹیز کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں امریکہ، کیوبا اور لیبیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کروں؟ یاسر عرفات کی جدوجہد پر ہمارا موقف اصولی اور واضح ہے۔